حضرات ذی وقار سامعین محترم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ آپ نے ہر چیز نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے پر اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے محراب کو نماز پڑھنے کے بعد محراب کو بھی الوداع فرمایا اور منبر کو بھی الوداع فرمایا، تو محراب شریف بھی رونے لگ گیا اور آپ کا منبر مبارک کی لکڑیاں بھی رونے لگ گئیں، اور یہ آواز صحابہ اکرام نے خود سنی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب لکڑیوں اور پتھروں نے حضور کی جدائی میں اتنا اپنا حال خراب کیا اور وہ رونا شروع ہو گیا، تو پھر صحابہ، آل بیت اور حضور کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اہل مدینہ کے یتیموں کو اور بیواؤں کو جمع کیا، تو نبی علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا کہ میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، تو بکاؤ بکان شدیدہ، ان کا رونا جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا، یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں، یتیم بھی بول اٹھے اور بیوائیں بھی بول اٹھی کہ حضور یتیم تو ہم اب ہو رہے ہیں، اب ہماری تباہی یہ ہوگی، آپ کے بعد ہمیں کون پوچھے گا، آپ کے بعد کس نے ہماری خبر گیری کرنی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنیوں کی تعداد تو ویسے زیادہ ہے، جن کے مشہور نام ہیں وہ 3 ہیں، غدوہ ہے، قصوہ ہے اور جدعا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب قصوہ اونٹنی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو جب بتایا کہ ہم تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے مبارک ہونٹ زمین پر رکھے اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے انوار احمدی کے اندر جو لکھا، لوگوں کو جن کو محبت نہ ہو تو وہ تو باتیں ہی کرتے ہیں، ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیوں جی؟ مولانا نے ایک روایت نکالی یا طبقات الکبریٰ میں طبقات ابن سعد کے اندر امام نے نقل کی ہے، اور وہ رات تراویحوں کے بعد یہ روایت پڑھ کے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وہ 3 بج گئے، بس اسی میں ہم بیٹھے رہے، اسی کے اندر سوچتے رہے کہ ہم نے حضور سے کیا پیار کیا، جس کے پاس چند ٹکے آ جائیں، جس کے پاس حکومتیں آ جائیں، جو کونسلر بن جائے، یا وہ ایک اچھا سا گھر بنا لے، تو اس کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان حکمران جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا دنیا سے جانا اور کوئی بیماری نہیں تھی، حکیم کہتے تھے ان کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن خوف خدا
اور حضور کی امت کا انہیں غم اتنا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنا آپ کے دل میں خوف خدا تھا، پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ سرکاری ایک مہینہ آپ کے خدام نے سرکاری حمام سے گرم پانی سے آپ کو وضو کروایا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا وہ سرکاری حمام سے۔ تو آپ نے پھر اس کی قیمت ادا کی، اس کی قیمت ادا کی۔ اس لیے اسلام کسی کو بارے میں نہیں ہے، نہ کسی نے بیان کیا کسی عمر بن عبدالعزیز کا، بس انہوں نے کرامتیں چار بزرگوں کی سنا کر ساری زندگی اسلام کو اسی کے ارد گرد رکھا۔ ہاں، حضرت عمر کی بھی جو دور خلافت بیان کرتے ہیں نا، وہ بطور کرامت بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت ایسے سیاست ہو سکتی ہے، ایسی حکومتیں ہو سکتی ہیں۔ مولویاں ایک دو جی حضرت عمر ڈنڈا مارے تھے زمین رک گئی، بس یہ دو چار خط والا واقعہ کہ نہ کدی نہ اس نظریے نہ حضرت عمر دی سیرت بیان کی تھی کہ اسی بھی حضور دا دین تختوں تے لے آنا ہے، نہ بالکل میں تو سچی بات کر رہا۔ ہاں جی عمر بن عبدالعزیز بیمار ہوون تے آپ دے سالے جڑے مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے، اپنی انہاں دی ہمشیرہ فاطمہ وہ بادشاہ دی دھی آپ دے نکاح وچ سی، تے آئے کہن لگے عمر بن عبدالعزیز اتنے دن بیمار رہن تے انہاں دا کرتا بدل دیو، اج بڑے بڑے وزیراں ملن آنا ہے، بڑے بڑی دنیا ملن آنا ہے انہاں دی تیمارداری واسطے۔ تے آپ دی ہمشیرہ وہ مسلمہ دی ہمشیرہ چپ رہی ہیں، انہوں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہی کہ اپنے شوہر کے کپڑے بدلو، اس کا کرتا بدلو عمر بن عبدالعزیز کا، تو پھر وہ چپ رہی۔ تو اس نے کہا آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی نے کہا اتنے تو جناب شادیاں ہو جانا بڑے بڑے خاندان دی جی آ کے اگلے نو بھی کنگال کر دے دیا، جے کسی غریب آدمی دی وڈے جگہ شادی ہو جائے تو وہ تو تانے دے دے کہ طلاقاں لے جب تک نہیں رہدیاں باز نہیں آتی، انہاں دی عیاشیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے میک اپ ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دے کپڑے ہی پورے نہیں ہوندے، انہاں دی شابگاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دی لپسٹکاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دی خواہشات ہی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ ارے عورتاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے دروازے ہوتے امیراں تے عورتاں نو روکیا ویکھیا۔ اج 50 تولے سونے تے پاندے ہو دھیاں نو، لیکن ادا زکات کنے دینی؟ دوسرا سوال ہے کہ 50 تولے کمائے کتھوں نے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر۔ یہ بدترین مخلوق قیامت والے دن ہو، کوٹھیاں کارا، یہ میں نے بیٹی کو یہ دیا، دوسرے دن ناچاکیاں شروع۔ ظاہر ہے جو مال تو دیتا ہے، تو پڑھیا ہوگا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا کو حضور نے کیا دیا؟ میرے حضور تو اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں سیدہ کے گھر آ جاتی، لیکن ابو دوشری میں لایا ہوں سیدہ چکی پی کے تے آپ نے ہاتھ مبارک انہوں نے نقصان ہویا، جھاڑو دے کے اور پانی کھینچ کے جناب کنواں وچوں تے سیدہ حضور دے کول چلیاں گئیاں، تے بندے بیٹھے سن تے آپ نے گل نہ کیتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کول آئیاں تے انہوں نے دسیا کہ میں کوئی غلام آئے ہوئے تے لونڈیاں حضور کول تے میں آئی سی کہ مدد واسطے کہ حضور میں نے کوئی لونڈی دے دین، کوئی خادم دے دین، باہروں پانی بھر کے لے کوئی لونڈی دین، گھر دے کم کاج کرن۔ تے فرماندیاں اس ویلے تے میں گل کوئی نہ کیتی کہ بندے بیٹھے سن رسول اللہ کو تے ایتھے بے باک ہو کے مذاکرے عورتیں بیٹھ دیاں مذاکرے، آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور دین کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے، آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، پھر سیدہ دے گھر چلے گئے، رات دیر نال حضور نو پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نال، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس طرح رسول اللہ چلتے تھے نا، حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں آپ آرام کریں۔ تو کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ تو کہا ابا جان وہ کام کاج کر کے گھر کے بھی سارے معاملات، باہر کے بھی، اور یہ تو میرے ہاتھ ایسے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سارے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی
آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا، پھر اسلام آئے گا تو پھر انج تو نہیں نہ ہوئے گا۔ جنتی عورتاں دیاں سردار ہوون تے امام الانبیاء دی صاحبزادی ہوون تے حسن تے حسین دی امی جان ہوون تے مولا کائنات دے نکاح وچ ہوون، کیوں جی یہ ساری شاناں بھی ہوون تے حضور بدر دے یتیماں نو ترجیح دے دے ون، اے اسلام کسی نو وارث ہے جی؟ نہیں وارث۔ اس واسطے اس لیے نہیں دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دیں گے، نیند آ جائے گی، اور نیند کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک باری میں پہلے ٹائم نہیں پڑھ سکیا، جنگ صفین جنگ لڑدیاں رات دا آخری پیر ہو گیا تو میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا، آخری جا کے ٹائم میں نے یاد آیا تو اس ویلے میں تسبیح فاطمہ پڑھا۔ یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہاں دیاں دھیاں دے 10 ارب ڈالر دی ایک کمپنی بن جائے، انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، کیوں جی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اگر اپنی بیٹیوں کو نام ساتھ لے کر دنیا کے سامنے بیٹی کو سامنے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو اس کو دیکھ کر ووٹ دے دو، مجھے دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دو، تو ان کو کیا پتا ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، ہاں جی، ان کو کیا پتا ہے ان باتوں کا؟ نہ ان کو، یہ تو گالیاں دیتے ہیں دن رات اسلام کے خلاف۔ جو ہم ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی مجرم ہیں یا ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی دین کیوں پیش کرتا ہے، یہ ایسا دین پیش کرے بھی عورتوں بھی ہوں جناب الیکشن کمیشن پیٹ درد اٹھے ہوئے ساڑی وجہ تو کہ جی عورتوں کو بھی ساتھ آپ نے ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ تاکہ یہ مولویوں کو کسی طریقے سے پیچھے رکھا جائے، عورتوں کو بھی ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ شرط رکھی۔ میں نے کوئی بات نہیں، الحرب خدعۃ، حضور نے فرمایا جنگ بھی ایک چال ہے، تسی بھی چالا چلو تے اسی بھی چلیں گے انشاءاللہ۔